بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور کائنات کی تمام چیزوں کو تخلیق کیا، اسی طرح جنات کو بھی تخلیق کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنُّ وَالْإِنسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جنات کی موجودگی کی یہ علامات ہو سکتی ہیں کہ اس گھر میں جنات موجود ہیں یا نہیں۔ اچانک خوشبو یا بدبو آنا، سر کندھوں پٹھوں کا اکثر وزنی رہنا، چلتے پھرتے اکثر اوقات وہ محسوس ہونا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ گھر میں سے ایسی جگہ سے چیزوں، نقدی، زیورات وغیرہ کا چوری اور غائب ہو جانا جہاں آپ کے سوا کسی کا گزر اور رسائی ممکن نہ ہو۔ چھت پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہونا یا چارپائیاں وغیرہ گھسٹنے کی آوازیں آنا۔ رات کے پچھلے پہر میں یوں لگنا جیسے کچن میں کوئی سالن پکا رہا ہے، سالن وغیرہ پکنے کی خوشبو آنا۔ گھر کی دیواروں، چھت، فرش، صوفوں یا اہل خانہ کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑنا۔ بیٹھے ہوئے ایسے لگنا کہ ابھی سامنے سے کوئی گزرا ہے یا کوئی شخص کھڑکی یا پردے کے پیچھے سے جھانک رہا ہے۔ الماریوں میں صحیح سلامت کپڑے رکھنے کے بعد نکالتے وقت دیکھنا کہ ان پر کٹ لگے ہوئے ہیں یا وہ کہیں کہیں سے جلے ہوئے ہیں۔ سوتے وقت اچانک پورے بدن کا منجمد اور بے حس و حرکت ہو جانا، حتیٰ کہ کچھ پڑھنا چاہے تو پڑھ نہ سکے اور چیخنا چلانا چاہے تو چیخ بھی منہ سے نہ نکل سکے۔ سوتے وقت اچانک پورے بدن پر منو وزن پڑ جانا، سوتے میں کسی کا ہاتھ یا پاؤں کو جھٹکا دے کر جگا دینا۔ گھر کے افراد کو معمولی باتوں پر بلا وجہ اور حد سے زیادہ غصہ آ جانا۔ بیوی کو خاوند سے حد سے زیادہ نفرت ہونا، اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بستر پر ان کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ جنات بھی انسانوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن بعض جنات انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جادو کی بھی حقیقت ہے، کیونکہ جادو کا اثر انسانی زندگیوں پر ضرور ہوتا ہے، اور اگر کسی پر جادو ہوا ہو تو وہ اس پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ جادو کی علامات یہ ہو سکتی ہیں: خواب میں پخانا یا گندگی دیکھنا، سر میں یا پورے جسم میں درد رہنا اور ہر وقت سر بھاری رہنا، آنکھیں جلنا اور لال رہنا، سانس مشکل سے آنا اور سینے میں درد رہنا، دل میں گھبراہٹ ہونا، چہرے پر دانے نکل آنا، بدہضمی رہنا، سینے میں جلن اور تیزابیت رہنا، دن بدن کمزور ہونا، دوائی اثر نہ کرنا، ہر وقت تھکن کا احساس ہونا، نماز اور قرآن پاک پڑھنے کا دل نہ کرنا، اپنے آپ سے نفرت کرنا، ہاتھ اور پیروں کا سن ہو جانا، دل میں اور جسم میں سوئی چبھتی ہوئی محسوس ہونا اور دل میں عجیب سا خوف محسوس ہونا، ہر وقت بے سکونی کی کیفیت رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف جسم مبارک پر جادو کا اثر ہوا، جبکہ عقل مبارک، دل مبارک پر بالکل بھی اثر نہیں ہوا۔ تفسیر خازن میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک یہودی لبید بن عاصم اور اس کی بیٹی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کی اشیاء اور سامان زروان نامی ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وہاں کنویں پر بھیجا، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کنویں پر پہنچے تو کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر کے نیچے دیکھا تو وہاں سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال جو کنگھی سے نکلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے دندانے اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں،
اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، سب سامان پتھر کے نیچے سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیات ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی ہر آیت پڑھنے پر ایک ایک گرہ کھل جاتی تھی۔ اس طرح تمام گرہیں کھل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل حشاش بشاش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے اور کنویں کے بارے میں اور جادو کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا سرخ ہے اور اس کے کھجور کے درخت شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کنگھی اور بال وغیرہ غلاف سے نکلوائے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ سن لو، اللہ نے تو مجھ کو شفا دے دی، تندرست کر دیا۔ اب میں ڈرا کہ کہیں لوگوں میں ایک شور نہ پھیلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سامان کے گاڑ دینے کا حکم دیا۔ وہ گاڑ دیا گیا۔ صحیح بخاری۔ اس سے جادو کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جادو برحق ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادو کے توڑ کے لیے جو صورتیں بتائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اور سورہ بقرہ یا تو خود تلاوت کریں یا موبائل پر لگا کر اس کی تلاوت کو روزانہ گھروں میں سنیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین کے شر سے اور جادو کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔